سر یہ بتائیے کہ یہ جو آج ایک کنوکشن ہوئی ہے مرڈر کیس کے حوالے سے ایڈیشنل سیشنز کورٹ میں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہے، تھوڑا سا شیئر کیجیے۔ آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج اننت ناگ نے ایک FIR 63 آف 2017 میں ججمنٹ پروناؤنس کی ہے، جس میں 3 ملزم تھے۔ ان کے نام جاوید احمد پوسوال، محمد اشرف قلو اور محمد عمران پوسوال تھے۔ انہوں نے ایک قتل کیا تھا، تو اسی قتل کی پاداش میں ان کو آج جج نے سزا سنائی۔ ججمنٹ ہیز بین پروناؤنسڈ، اور 17 اسی مہینے کی 17 تاریخ کو کوانٹم آف پنشمنٹ پر بحث ہونی ہے کہ ان کو کتنی سزا دی جائے۔ یہ جو چالان ہے یہ پولیس اسٹیشن متن میں درج ہوا تھا، جس میں ایک جو کسائی تھا اس کا نام تھا مشتاق احمد گنئی، اس کا قتل کیا تھا۔ ان تینوں، یہ بکروال ہیں، ان تینوں محمد جاوید احمد پوسوال، محمد اشرف قلو اور محمد عمران پوسوال۔ تو جو اس کا چارج شیٹ تھا وہ 4/8/2017 کو پیش ہوا، اور اس میں جو چارجز لگے تھے بعد میں، اور اس میں کل 18 گواہ تھے۔ 18 کے 18 ہی ہم نے ریکارڈ پیریڈ میں جسٹ 7-8 سالوں میں ہم نے یہ سارا کیس ہی آج ختم ہوا۔ اور جو اس کے سرکار کی طرف سے جو سرکاری وکیل ہے اس کا نام ہے محمد یاسین نجار صاحب، جو وہاں ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر ہیں، میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی نے اس کیس میں سرکار کی طرف سے پیروی کی ہے، اور یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ تاکہ ان ملزموں کو اپنے کفر کردار تک پہنچانے میں۔ اس کی ساری ڈیٹیلز اب محمد یاسین صاحب آپ کو بتائیں گے۔ یاسین صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج قتل کے حوالے سے جو ایک ججمنٹ سامنے آئی ہے کنوکشن، تو اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کہنا چاہیے ایز اے پیپل؟ جی، اس میں ڈیٹیلز یہ ہے کہ 2017 میں جون کے مہینے میں حکمرہ جنگل میں پولیس اسٹیشن مٹن کو ایک لاش ملی تھی۔ وہ ان آئیڈینٹیفائڈ باڈی تھی۔ اس کے بعد اس کے نسبت انویسٹیگیشن کی گئی۔ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ وہ جو لاش ہے وہ ایک مشتاق احمد گنئی سن آف غلام رسول گنئی RO گلوان پورہ حیدر پورہ بڑگام اس کی تھی۔ پھر اس کے نسبت انویسٹیگیشن کی گئی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان ٹچ تھا ایک جاوید احمد پوسوال سن آف لال دین پوسوال، وہ رہنے والا ہے ججر کوٹ کی جموں کا۔ اس کے ساتھ اس کے ٹریڈ ریلیشنز تھے۔ وہ ایک بکروال ہے اور یہ کسائی کا کام کرتا تھا مشتاق احمد گنئی، تو یہ اکثر اس سے مال لیا کرتا تھا۔ تو اس دن اس نے اس کو بلایا تھا پہلگام، اس سے کہا تھا کہ میں آپ کو مال دوں گا، آپ پیسے لے کر آؤ۔ تو ان تینوں نے سازش رچ کر جاوید احمد پوسوال، محمد اشرف قالو اور محمد عمران پوسوال نے اس کو حکمرہ جنگل لے گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے اس کا قتل کیا تھا۔ اس کے بعد جو اس کی گاڑی تھی اس میں کچھ پیسے رکھ کر یہ انویسٹیگیشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ پامپور میں چھوڑ دی تھی۔ جو محمد عمران پوسوال ہے وہ لے گیا تھا، اور اس میں کچھ پیسے بھی انہوں نے چھوڑے تھے تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈیٹریکٹ ہو جائے۔ اس میں جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انہوں نے اس میں یہ کام کیا تھا کہ جو فنگر پرنٹس لفٹ ہوئے تھے اس گاڑی سے وہ میچ ہو گئے تھے عمران پوسوال سے۔ اس کے بعد انہوں نے انکشافات کیے تھے، جاوید احمد پوسوال نے، محمد اشرف نے، انہوں نے انکشافات کیے تھے کہ یہ پیسے ہم نے کہاں پہ رکھے تھے۔ ان انکشافات کی بنا پر ریکوریز ہوئی اور وہ پیسے وہاں سے ملے، اور اس ایویڈنس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آج ایڈیشنل سیشن جج اننت ناگ نے ان تینوں کے خلاف یہ جرم، انہوں نے کہا کہ جرم ثابت ہو گئے ہے۔ پروسیکیوشن ہیز بین ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کیس۔ تو اب سزا سنائی جائے گی 17 تاریخ کو، 16 تاریخ کو۔ کیس ہیز بین پوسٹڈ آن 16th آف دس منتھ، تو ان کو سزا سنائی جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے۔ ودن اسپیسیفک ٹائم آپ لوگوں نے اس میں انویسٹیگیٹ؟ جی بالکل، اس میں جو انسٹیٹیوٹ ہوا تھا یہ کیس 6/9/2017 کو ہوا تھا کورٹ میں۔ اس میں 18 گواہ تھے، اور آج اس میں ڈیسیژن آیا ہے۔ چارج اس میں فریم ہوا تھا 26/12/2017 کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، اور کووڈ بھی اس وجہ سے بھی ڈسٹربنس رہی۔ کووڈ کے 2 سال بھی اگر آپ اس میں کاٹ لیں گے تو ریکارڈ پیریڈ میں یہ سارے گواہ جو ہے اس میں قلمبند کیے گئے، بالکل، اور اس میں آج سزا سنائی گئی۔ سر یہ بتائیے کہ یوزولی کورٹس میں جو ہے ڈیلے ہوتا ہے بہت زیادہ، اب پروسیکیوشن کا رول کیا رہتا ہے؟ جیسے ایسے قتل کے معاملات میں جو سنگین معاملات ہوتے ہیں تو پروسیکیوشن کا کیا رول رہتا ہے سو دیٹ کہ زیادہ سے زیادہ
इंसाफ फराहम किया जाए और जल्द से जल्द। देखिए, जो ये मुकदमात होते हैं दो नौइयत के होते हैं, एक होता है दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी। वी आर कंसर्न विद द फौजदारी। हम सरकार की तरफ से होम डिपार्टमेंट एक ऑर्डर निकालता है एसओ, उसकी रूह से हर एक अदालत में अपना एक प्रोसिक्यूटर होता है, और प्रोसिक्यूटर का यही काम है ताकि वो जो वक्त का मारा बंदा होता है, जिसके साथ जाती हुई होती है, और जो इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस में जाता है, और बाद में पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो मुकदमा उस मुलजिम के खिलाफ अदालत में पेश करता है। उसकी पैरवी करने के लिए सरकार ने हमें रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, कोई पैसा लोगों को नहीं देना है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आइन है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। इसीलिए हमें रखा है कि ताकि हम उन केसों की पैरवी करें और लोगों को इंसाफ फराहम करा सके, और जो मुलजिम है उनको बाज़ाब्ता तरीके से जो कानून में सज़ा है उनको सज़ा देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक लोगों का ताउन हमारे साथ हो, पुलिस का ताउन हमारे साथ हो, वी कैन नॉट सक्सीड। हमारी यही कोशिश रहती है कि जो शहादत और जो बयानात लोगों ने पुलिस के सामने दिया है, अगर वो उसी पर कायम रहे, यकीनन हर एक केस में कन्विक्शन होगी, सज़ा मिलेगी। लेकिन कभी कभी नामालूम वजूहात की बिना पर लोग उन बयानों पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है, स्पेशली द प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस साउथ कश्मीर, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम की, कि हर एक केस में ये सपत जान जी जान लगाकर कोशिश करते हैं कि हर एक मुलजिम को सज़ा मिले और लोग राहत की सांस पालें। यही मेरा है। शुक्रिया, थैंक यू।